سلطان علاء الدین کے سمرقند سے خراسان جانے سے چنگیز خان نے یہ اندازہ لگایا کہ سلطان علاء الدین منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے سے کترا رہا ہے اور غالباً اس کوشش میں ہے کہ لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہی نہ ہونے دے۔ چنانچہ اس غرض سے چنگیز خان نے بھی اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور سلطان علاء الدین کی سلطنت میں اس نے مختلف محاذ کھول کر خوارزم شاہ کے علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ لشکر کا ایک حصہ چنگیز خان نے اپنے پاس رکھا اور اس نے بخارا شہر کا ارادہ کر لیا تھا۔ دوسرا حصہ اس نے اپنے بیٹے چغتائی اور عغدائی دونوں کی کمانداری میں دیا اور حکم دیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اترار شہر کا رخ کریں، کیونکہ اترار شہر کا حاکم غائر خان ہی اس ساری شرارت کا سرغنہ اور بانی تھا۔ چنگیز خان نے اسے حکم دیا کہ غائر خان کو اس کے جرائم کی سزا ضرور دی جائے۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کو چنگیز خان نے اپنے لشکر کے تیسرے حصے کا کماندار بنایا، اسے بناکت شہر کی طرف روانہ کیا۔ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی کو، جسے چنگیز خان نے اپنے سارے لشکروں کا اعزازی سپہ سالار مقرر کر رکھا تھا، چنگیز خان نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ چنگیز خان کا حکم پاتے ہی اس کے دونوں بیٹے عغدائی اور چغتائی اترار شہر کی طرف بڑھے تاکہ شہر کو فتح کر کے غائر خان کو چنگیز خان کے سوداگروں کے قتل کرنے کی سزا دی جائے۔ دوسری طرف غائر خان بھی خود اترار شہر میں موجود تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان نے ایک لشکر اپنے بیٹے عغدائی اور چغتائی کی سرکردگی میں اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا ہے تو وہ اترار شہر میں محصور ہو گیا۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں عغدائی اور چغتائی دونوں نے اترار شہر کے شمال اور مغرب میں اپنے لشکر کو پھیلا دیا، جبکہ شہر کا جنوبی حصہ اور مشرقی حصہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا۔ یوں وہ شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، لیکن غائر خان نے اپنے قلعہ دار برہان الدین اور اس کے بھانجے اور خان کے ساتھ مل کر بڑی جرأت مندی دلیری سے منگولوں کا مقابلہ کیا۔ یہ لوگ اپنے لشکر کے ساتھ وقفے وقفے سے شہر کے دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر واپس شہر میں محصور ہو جاتے۔ اس طرح 5 ماہ لگاتار اترار کے حاکم غائر خان اور چنگیز خان کے دونوں بیٹوں عغدائی اور چغتائی کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ شہر کے لگاتار محاصرے اور 5 ماہ سے جنگ میں مصروف رہنے کی وجہ سے اہل شہر کی حالت بڑی ابتر اور قابل رحم ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین کو خراسان میں جب خبر ہوئی کہ اس کے ماموں غائر خان کا محاصرہ ہو چکا ہے اور محاصرہ لگاتار 5 ماہ سے جاری ہے اور وہ چنگیز خان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، تو اس نے اپنے حاجب کراچا کو ایک اور لشکر دے کر، جس کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب تھی، اپنے ماموں غائر خان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نیا آنے والا یہ لشکر رات کی تاریکی میں شہر کے جنوبی اور مشرقی دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر غائر خان کے لشکر کے ساتھ مل گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے حاجب کراچا نے اترار شہر پہنچ کر دوسرے روز جب شہر اور اس کے مکینوں کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ لگاتار جنگ سے بیزار ہو چکے تھے اور وہ ہر صورت میں صلح کے خواہاں تھے۔ دوسری طرف حاجب کراچا نے یہ بھی دیکھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو شہر کے اندر خوراک اور دوسری ضرورت کا سامان بالکل ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو کلیتاً اپنے آپ کو منگولوں کے حوالے کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ شہر کے اندر مزید محصور رہ کر منگولوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے صلح کے لیے کوئی سلسلہ شروع کیا جائے۔ چونکہ منگولوں کے حملہ آور ہونے کا یہ فتنہ سلطان علاء الدین کے ماموں اور اترار شہر کے حاکم غائر خان کا کھڑا کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتا تھا کہ منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کی جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ اسی کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ صلح کی صورت میں بھی اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو سکے گی، اس لیے کہ چنگیز خان کے دونوں بیٹے اسے پکڑ کر چنگیز خان کے سامنے پیش کریں گے اور چنگیز خان ہر صورت میں اسے سزا دے کر رہے گا۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ منگولوں کے ساتھ لڑ کر مرنا
صلح کی درخواست سے انتہا درجے بہتر ہے۔ اس موقع پر حاکم شہر غائر خان اور سلطان علاء الدین کے حاجب کراچا کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ غائر خان کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح و صفائی کی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ کراچا ہر صورت میں منگولوں کے ساتھ بات چیت کر کے شہر کو بچانے کے در پہ تھا۔ اس طرح اترار شہر میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت دو حصوں میں بٹ گئی۔ دوسری طرف چنگیز خان کے بیٹے اغتائی اور چغتائی بھی شہر کا محاصرہ کرتے ہوئے تنگ پڑ چکے تھے۔ وہ خوراک اور رسد کا سامان حاصل کرنے میں بڑی دقت اور دشواری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس حصے کا کماندار انہوں نے اپنے بہترین سالار نویان کے بھائی اونان کو بنایا۔ اونان وہی تھا جو حسین و پرجمال تیان کا منگیتر تھا۔ اس اونان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ اپنے لشکر کے لیے رسد اور خوراک فراہم کرے۔ اونان فوراً حرکت میں آیا۔ چھوٹے چھوٹے دستے اس نے اطراف میں پھیلا دیے تاکہ ارد گرد کی بستیوں اور کریوں سے خوراک حاصل کر کے اپنے لشکر کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ایک روز اور خان، اس کا بھائی قبیل خان، محمود زاد تغرل خان اور بہن حرمہ اکٹھے بیٹھے اپنے دیوان خانے میں باہم گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع منگول تھے جنہوں نے اترار شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اتنے میں باہر سے اور خان کا ماموں برہان الدین آیا۔ وہ بدحواس سا لگتا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے سب کھڑے ہو گئے۔ برہان الدین نشست پر بیٹھ گیا۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اور خان اس سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ برہان الدین خود ہی بول پڑا اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، میں جانتا ہوں کہ تو خود ابھی کچی عمر کا ہے، تیری مونچھیں بھی ابھی پوری طرح سیاہ نہیں ہوئی۔ میرے بیٹے، اپنے بہن بھائیوں میں تو سب سے بڑا ہے۔ میں اترار شہر کا بوڑھا اور قلعہ دار صرف تم پر ہی بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اترار شہر کے حاکم غائر خان اور سلطان کے حاجب کراچا کے درمیان کشمکش چل پڑی ہے۔ کراچا ہر صورت میں چاہتا ہے کہ منگولوں کے ساتھ صلح صفائی کی بات چیت کی جائے، جبکہ غائر خان ہرگز ایسا نہیں چاہتا۔ غائر خان جانتا ہے کہ صلح صفائی کی صورت میں بھی منگول اس سے انتقام ضرور لیں گے۔ میرے بیٹے، میں ابھی ان دونوں سے مل کر آ رہا ہوں اور میں نے ان دونوں سے کہا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں، لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ کل صبح کراچا اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر کے دروازے کھول کر چنگیز خان کے بیٹے اغتائی اور چغتائی سے صلح کی گفتگو کرے گا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ چونکہ شہر کے اکثر لوگ اس محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں، لہذا لوگوں کی اکثریت اب غائر خان کے بجائے سلطان کے حاجب کراچا کا ساتھ دے رہی ہے۔ بیٹے، میں ان منگولوں کی سرشت خوب جانتا ہوں۔ تم سب بہن بھائی ابھی ناتجربہ کار ہو۔ اپنے اسی تجربہ کی بنا پر بیٹے، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شہر سے شرقی دروازے سے نکل جاؤ۔ حاجب کراچا کے لاہ عمل کے مطابق اگر صلح ہو گئی اور منگول شہر میں داخل ہو گئے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ شہر کی کسی عورت کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی، اور ہر وہ جوان جو ان منگولوں سے لڑنے کے درپے ہوگا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لہذا ایسا وقت آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے بہن بھائیوں کو لے کر یہاں سے نکل جا اور کسی محفوظ جگہ چلا جا۔ میرا ارادہ ہے کہ تو یہاں سے نکل کر خوارزم کی طرف نکل جا۔ بیٹے، وہ سلطنت کا مرکزی شہر ہے اور مجھے امید ہے کہ سلطان علاء الدین جب خوارزم پر ضرب پڑے گی تو ضرور اس کے دفاع کا سامان کرے گا۔ اپنے ماموں کی اس گفتگو کے جواب میں اور خان کی گردن جھک گئی تھی۔ شاید وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برہان الدین پھر بول پڑا۔ جواب میں کوئی دلیل پیش کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہادر ہو، شجاع ہو، دلیر ہو اور نڈر ہو۔ تم چاہو گے کہ میرے ساتھ اس شہر میں رہ کر منگولوں کے ساتھ لڑائی کرو، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں اور تم اکیلے اس شہر کی حفاظت نہیں کر سکتے۔
میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی بلکہ اسی وقت ضروری سامان سمیٹ کر دونوں بھائیوں اور بہن کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور خان نے بڑے غور سے برہان الدین کی طرف دیکھا، پھر بولا، ماموں کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اس بار برہان الدین نے کہا، ہاں بیٹے، یہ میرا حکم ہی ہے۔ زندگی میں نے کبھی تمہیں کوئی حکم نہیں دیا، میں نے تمہیں اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز اور پیارا رکھا ہے۔ تم سمجھو کہ آج میں تمہیں حکم ہی دے رہا ہوں، اور میری خواہش بھی ہے کہ میرا بیٹا میری حکم عدولی نہ کرے۔ اور خان کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ماموں اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں آج ہی اپنے بہن بھائیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اور خان کا یہ جواب سن کر برہان الدین خوش ہو گیا۔ پھر وہ ان کے ساتھ مل کر ان کے کوچ کی تیاریاں کرنے لگا۔ غائر خان اور حاجب کراچا دونوں اپنی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ آخر اہل شہر کی حالت نہ دیکھتے ہوئے کراچا نے اگلے روز اہل شہر کی مرضی سے شہر کی فصیل کے دروازے کھول دیے اور شہر سے باہر نکل آیا۔ منگولوں نے اسے پکڑ کر چنگیز خان کے بیٹے اغدائی کے سامنے پیش کیا۔ اغدائی تھوڑی دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک حاجب کراچا کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے اہل شہر سے غداری کرنے پر برا بلا کہا اور حکم دیا کہ اسے اور اس کے شہر کے تمام باشندوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حاجب کراچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور شہر میں جس قدر مسلمان تھے انہیں بھی تہ تہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف حاکم شہر غائر خان اطرار شہر کے قلعہ دار برہان الدین کے ساتھ شہر کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ ان دونوں کے ساتھ ابھی تک 20,000 کا لشکر تھا، جو ان دونوں کے لیے بڑا مخلص اور فرمانبردار تھا۔ دوسری طرف منگول شہر میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ غائر خان اور برہان الدین دونوں ہر رات موقع پا کر قلعے سے نکلتے اور منگولوں پر بے خبری میں شب خون مارتے اور مار دھاڑ کرتے ہوئے پھر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے وقفے وقفے سے شب خون مارتے ہوئے منگولوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ سلسلہ لگاتار 1 ماہ تک جاری رہا۔ دونوں طرف لشکریوں کی کافی تعداد مرتی جا رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ منگولوں کو باقاعدہ کمک پہنچ رہی تھی، جبکہ غائر خان کو باہر سے رسد اور کمک مہیا نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے دن بدن اس کے لشکر کی تعداد کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر کار قلعے میں محصور غائر خان کے لشکر کی تعداد گھٹتے گھٹتے صرف 2,000 سپاہیوں تک پہنچ گئی، لیکن غائر خان اور برہان الدین کے دم خم میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر ایسا موقع بھی آیا کہ برہان الدین بھی منگولوں کے ساتھ لڑتے لڑتے مارا گیا اور غائر خان کے ساتھ صرف 2 سپاہی رہ گئے تھے، وہ بھی ایک رات تیر لگنے سے مارے گئے۔ اس صورتحال میں قلعہ کے اندر موجود عورتیں غائر خان کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ ان عورتوں سے کام لیتے ہوئے منگولوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے غائر خان نے انہیں کچھ عرصہ تک روکے رکھا، لیکن آخر کب تک، جب اس کے پاس رسد اور کمک بالکل ختم ہو گئی تو منگولوں نے قلعے کو بھی فتح کر لیا اور غائر خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ چنگیز خان کے بیٹے اغدائی نے اطرار شہر کے حاکم غائر خان کو گرفتار کرنے کے بعد اسے چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ چنگیز خان نے انتقام لینے کے لیے پگھلی ہوئی چاندی غائر خان کی آنکھوں اور کانوں میں ڈلوا کر اسے قتل کر دیا۔ اطرار شہر کی فصیلیں گرا دی گئی، شہر بھی گرا کر ہموار کر دیا گیا، آبادی کا اکثر حصہ تہ تہ کر دیا گیا، اور وہ نوجوان جو آنے والے دنوں میں منگولوں کے کام آ سکتے تھے اور جنگ میں ان کی مدد کر سکتے تھے انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا گیا۔ قبیل خان تغرل خان اور حرمہ کو لے کر اور خان اطرار شہر سے نکلا، اور خان کے پاس اپنے دونوں سدھائے ہوئے گھوڑے تھے، ایک وہ سرخ رنگ کا گھوڑا جو پہلے سے اس کے پاس تھا، اور دوسرا چمکدار سیاہ رنگ کا جنگلی گھوڑا جسے اس نے پکڑ کر سدھا لیا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بچھیرا بھی تھا جسے اس نے اسی جنگلی گھوڑے کے ساتھ پکڑا تھا۔ قبیل خان تغرل خان اور حرمہ بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بستی کے قریب اور خان رک گیا۔
پھر وہ قبیل خان اور تغرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تغرل خان، قبیل خان، تم ہرما بہن کے ساتھ اسی شاہراہ پر ٹھہرو، میں اس بستی سے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں خرید کر جلد ہی لوٹتا ہوں۔ اس کے بعد ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہمیں کہیں اور یہ چیزیں خریدنے کا موقع نہ ملے، اس لیے کہ جہاں چنگیز خان کے بیٹے اغدائی اور چغتائی نے ہم پر حملہ کیا ہے، وہاں چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوچی اور خود چنگیز خان اور چھوٹا بیٹا تولائی بھی مختلف شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور وہ بھی سلطان علاء الدین کے لیے ایک نیا محاذ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ کاش سلطان علاء الدین سمرقند چھوڑ کر خراسان کی طرف نہ چلا جاتا۔ میرے بھائیو، تم ہرما کو لے کر بیٹھو، میں جلد لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اور خان اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کا دوسرا سرخ رنگ کا گھوڑا اور بچھیرا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی جا رہے تھے۔ اور خان کو بستی کی طرف گئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس شاہراہ پر 5 منگول اپنے گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئے۔ شاید ان کا تعلق لشکر کے اس حصے سے تھا جسے چنگیز خان کے بیٹے اغتائی نے اترار شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے لیے خوراک جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ 5 منگول اس جگہ آئے جہاں قبیل خان، تغرل خان اور ہرما اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے، تو وہ 5 منگول رک گئے۔ ان میں سے ایک منگول جو اپنے سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے ساتھیوں کی نسبت خوب قداور تھا، اس کی ٹوپی پر باز کے پروں کی کلگی بھی تھی، جو اس بات کا اظہار تھا کہ یا تو وہ ان کا سردار ہے یا لشکر کا کوئی بڑا عہدیدار۔ تھوڑی دیر تک وہ کلگی والا سردار ہرما کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ قبیل خان اور تغرل خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ تم مسلمان ہو؟ اس پر اور خان کا چھوٹا بھائی قبیل خان سینہ تان کر بولا، الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں۔ اس پر وہ کلگی والا منگول بولا، میرا نام اونان ہے اور منگولوں کے بہترین سپہ سالار نویان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ لگتا ہے تم تینوں اترار شہر کی طرف آ رہے ہو، تمہارا مقصد منگولوں کے خلاف جاسوسی کرنا ہے۔ اس بار تغرل خان بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ وہی کلگی والا جس نے اپنا نام اونان بتایا تھا اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، ان دونوں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور لڑکی کو پکڑ کر میرے گھوڑے پر بٹھا دو۔ اونان کے ان الفاظ سے قبیل خان اور تغرل خان کے چہرے مارے غصے کے سر ہو گئے۔ قبیل خان نے اس اونان نامی منگول کو مخاطب کر کے کہا، تو بکتا ہے، یہ ہم دونوں کی بہن ہے، تو اسے ہاتھ لگا کر دیکھ۔ اونان نے آنکھ سے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں وہ چاروں منگول قبیل خان اور تغرل خان پر حملہ آور ہو گئے۔ قبیل خان اور تغرل خان چونکہ پہلے ہی اپنی تلواروں اور ڈھالوں پر گرفت کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بھی ان چاروں منگولوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ اس موقع پر ہرما نے بھی اپنی تلوار نکال کر اپنے دونوں بھائیوں کی مدد کرنا چاہی، مگر اتنے میں اونان حرکت میں آیا اور ہرما کے قریب پہنچ کر اس نے بازو سے پکڑ کر ہرما کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ جس وقت اونان نام کے منگول نے، جو کہ حسین و جمیل تیان کا منگیتر تھا، ہرما کو اچک کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا تھا، اسی وقت اور خان بستی سے نکل کر شاہراہ کی طرف آیا اور اس نے چاروں منگولوں کو قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ لڑتے اور اونان کو اپنی بہن ہرما کو گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو بڑی سیخ پاک کر دینے والی ایڑ لگاتے ہوئے وہ شاہراہ کی طرف آیا۔ اپنے گھوڑے کو طوفان کی طرح بھگاتے ہوئے اور خان اس جگہ آیا جہاں چاروں منگول ابھی تک قبیل خان اور تغرل خان کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ پھر وہ غصے اور قہرمانی سے بھرپور انداز میں ان چاروں منگولوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے 2 منگولوں کی گردنیں کاٹ کے رکھ دی تھیں۔ اپنے 2 ساتھیوں کے مرنے کے بعد دوسرے 2 منگول چونکہ اسی لمحے قبیل خان اور تغرل خان کی تلواروں نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ ان چاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہ کہا،
بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے اونان کے تعاقب میں لگ گئے جو ہرما کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ اور خان نے اپنے سیاہ رنگ کے اس جنگلی گھوڑے کو اس تیزی اور اس انگیخت کے ساتھ بھگایا کہ قبیل خان اور تغرل خان کے گھوڑے بہت پیچھے رہ گئے، اور خان کا وہ وحشی جنگلی سیاہ گھوڑا شاہراہ پر دھول اڑاتا ہوا بڑی تیزی سے ہرما کو اٹھا لے جانے والے اونان کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اور خان نے اونان کو جا لیا، اور خان نے یہ بھی دیکھا کہ اونان کے آگے آگے کچھ اور منگول بھی اسی شاہراہ پر جا رہے تھے جن کی تعداد 5-6 کے قریب ہوگی۔ انہوں نے اور خان کو اونان کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی اپنے گھوڑوں کو موڑ کر اونان کی مدد کے لیے بڑھے، اور خان کو وحشی انداز میں اپنا گھوڑا بگاتے ہوئے اپنے سر پر پہنچتے دیکھ کر اونان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اونان کی گرفت چونکہ ہرما پر ڈھیلی ہو گئی تھی، لہٰذا ہرما گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر گئی اور اس طرف بھاگی جہاں اور خان نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ اپنی ماموزاد ہرما کو مخاطب کر کے اور خان بولا، ہرما میری بہن، تم شاہراہ کے ایک طرف کھڑی ہو جاؤ۔ ہم نے حملہ آور ہونے والے چاروں منگولوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور میرے پیچھے ہی پیچھے قبیل خان اور تغرل خان بھی ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اور خان کی یہ گفتگو سن کر تیان کے منگیتر اونان نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خان کے قریب آ گیا۔ بڑی قہرمانی اور بڑی غضبناکی میں وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، اس لیے کہ جس وقت ہم نے اس لڑکی کو وہاں سے اٹھایا تھا اس وقت تو وہاں نہیں تھا۔ اگر تو نے میرے 4 منگولوں کا کام تمام کر دیا ہے تو کیا تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ سکے گا؟ دیکھ اے نبی، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ تیرا نام کیا ہے، پر میں تجھے اپنے متعلق بتاؤں کہ میرا نام اونان ہے۔ میں چنگیز خان کے سارے لشکر میں 3 درجہ رکھنے والا بہترین تیغ زن ہوں۔ میں ان جوانوں میں سے ہوں جو آتے جاتے موسموں کے قافلوں کی طرح موت بن کر زیز کے دروازہ شب پر دستک دینا جانتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جب اونان خاموش ہوا تو اور خان اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، اونان، میں جانتا ہوں تو صوبدائی کی بیٹی تیان کا منگیتر ہے، پر تم چونکہ میری بہن ہرما کو اٹھا کر ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہو، اس لیے میں ان ویرانوں میں تمہاری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اور خان کے اس انکشاف پر اونان اور زیادہ برم ہو کر کہنے لگا، تیری گندی زبان پر میری منگیتر تیان کا نام کیسے آیا؟ تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اور خان بولا، غلیظ کتے، ہم لوگ تم لوگوں کی طرح بد اخلاقی کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہونے والے نہیں ہیں۔ میں تیان کو کیسے جانتا ہوں؟ تو اس کو بھی بھول جا، اب تیرا اور میرا موت کے اس میدان میں ہی ٹکراؤ ہوگا، اور میں قسم کھا چکا ہوں کہ اپنی بہن کو اٹھانے کے جرم میں تیری گردن ضرور کاٹوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اور خان خاموش ہو گیا، کیونکہ سامنے کی طرف جانے والے 5 منگول جو واپس لوٹ آئے تھے اور وہ بھی اونان کے پاس آ کر اپنے گھوڑے روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے میں قبیل خان اور تغرل خان بھی اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے تھے۔ تیان کا منگیتر اونان اپنے گھوڑے کو اور خان کے مزید قریب لایا اور چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولا، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا تیغ زن نہیں دیکھا جو میرے سامنے جم کے لڑ سکا ہو، یا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکا ہو، یا یہ کہ کھلے میدانوں میں مجھے مقابلے اور تیغ زنی کی دعوت دے سکا ہو۔ تو پہلا جوان ہے جس نے میرے ساتھ ایسی اور اس طرح کی گفتگو کی ہے۔ دیکھ، اگر تو پسند کرے تو اکیلا میرے ساتھ ٹکرا، میرے 5 ساتھی میرے ساتھ آن ملے ہیں، میں انہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک طرف پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ تیرے جو 2 ساتھی اور حمایتی آن پہنچے ہیں تو انہیں بھی ایک طرف کھڑا کر دے اور اکیلا میرے ساتھ مقابلہ کر، پھر دیکھ ان ویرانوں میں کس کا انجام، کس کا اختتام اسے گلے لگاتا ہے۔ یہ سن کر اور خان نے بڑی زندہ دلی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اونان، میں تیری اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں اور تجھے پہلے حملہ کرنے کا موقع بھی دیتا ہوں۔ مجھ پر پہلے وار کر، پھر اپنے انجام کا انتظار کر۔
اور خان کے ان الفاظ سے اونان کے چہرے پر پھر گہری تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور خان، یوں بڑھ چڑھ کر گفتگو نہ کر۔ جب میں تجھ پر حملہ آور ہوں گا، تیرے خون میں درد اور کرب کی کوئی آہٹ کی آواز، کوئی صدا نہ رہنے دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اونان اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اور خان پر حملہ آور ہو گیا، اور خان اونان کا یہ حملہ روکنے کے لیے پہلے ہی مستعد کھڑا تھا۔ جو ہی اونان نے اس پر اپنی تلوار برسائی، اور خان نے بڑی آسانی کے ساتھ اونان کے وار کو اپنی ڈھال کے ساتھ روک لیا۔ پھر جوابی حملہ کرتے ہوئے اور خان بھی اونان پر ٹوٹ پڑا۔ تھوڑی دیر تک اس شاہراہ پر دونوں جم کر لڑتے رہے، یہاں تک کہ اور خان نے اپنے وحشی جنگلی سیاہ رنگ کے گھوڑے کو دائیں پاؤں کی ٹھوکر اگلی ٹانگوں کے قریب لگاتے ہوئے اس کا رخ موڑا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا الف بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اور خان نے اپنی آواز کی پوری رفت اور طاقت سے اللہ اکبر پکارتے ہوئے تکبیر بلند کی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر اس نے اپنے سیاہ رنگ کے جنگلی گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی تو گھوڑا تیزی اور قوت کے ساتھ اونان کی طرف بھاگا۔ اونان نے اور خان پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے ہی اپنی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، پر اونان سمجھا نہ تھا کہ اور خان کس انداز میں اس پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اور خان کا گھوڑا بڑی تیزی سے اونان کے گھوڑے سے ٹکرایا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اونان اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ گھوڑے سے گرنے ہی لگا تھا کہ ایک ہاتھ سے اس نے اپنے گھوڑے کی گردن کے بال پکڑتے ہوئے سنبھلنا چاہا۔ عین اسی لمحے جب اس نے اپنے گھوڑے کے بال پکڑے تھے، اور خان نے اس پر اپنی تلوار برسائی، اور خان کی تلوار اونان کو شانوں سے لے کر پیٹ تک چیرتی ہوئی نکل گئی۔ فضا میں اونان کی چیخ بلند ہوئی، پھر وہ زمین پر گر کر دم توڑ گیا۔ اور خان کے ہاتھوں اونان کا خاتمہ ہونا تھا کہ قریب ہی کھڑے پانچوں منگولوں میں سے چار حرکت میں آئے اور خان پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغلل خان بھی آگے بڑھ کر ان کے سامنے جم گئے۔ پانچواں منگول ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا، شاید وہ اس لڑائی میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ لڑتے لڑتے ان چار منگولوں میں سے ایک اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک طرف ہٹا۔ باقی تین منگول بری طرح اور خان، قبیل خان اور تغلل خان کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے۔ چوتھا منگول ایک طرف ہٹا اور خان، قبیل خان اور تغلل خان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مصروف جنگ دیکھ کر وہ بڑی تیزی سے ایک طرف کھڑی ہرما کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ ہرما بیچاری نے اپنی ڈھال اور تلوار سنبھالتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس منگول نے ہرما پر اپنی تلوار برسا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اپنے پہلو میں اور خان کو ہرما کی چیخ بلند ہوتی سنائی دی تو وہ اس انداز اور غضبناکی میں اپنے سامنے منگول پر حملہ آور ہوا کہ اپنے پہلے ہی وار میں اس نے اس منگول کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ پھر وہ برق رفتاری سے مڑا۔ اس کا وحشی اور جنگلی گھوڑا اس تیزی سے مڑا کہ اور خان کے پیچھے بیٹھا ہوا بندر بھی اپنا توازن کھو بیٹھا تھا، اور بڑی مشکل سے زین کو پکڑ کر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ واپس مڑتے ہی اور خان اس منگول پر حملہ آور ہوا جس نے ہرما پر تلوار کا وار کیا تھا۔ منگول اور خان کے سامنے جم گیا، لیکن اپنے دائیں طرف ہرما کو خون آلودہ دیکھ کر اور خان بیچارہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بے پایا درندگی، اس کی آنکھوں میں بربریت رقص کرنے لگی تھی۔ وہ ایسی خونخواری سے اس منگول پر حملہ آور ہوا کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ منگول اس کا وار نہ روک سکا، اور خان کی تلوار اس منگول کو شانے سے لے کر پیٹ تک چیرتی چلی گئی۔ اتنی دیر تک قبیل خان اور تغلل خان نے بھی اپنے ساتھ لڑنے والے دونوں منگولوں کا خاتمہ کر دیا۔ پانچواں منگول ابھی تک اپنی جگہ پر خاموش بے حس و حرکت کھڑا تھا، نہ اس نے اپنی تلوار میان سے نکالی تھی، نہ ڈھال سنبھالی تھی۔ اور خان نے قہرمانی سے بھرپور ایک نگاہ اس منگول پر ڈالی، پھر وہ بیچارہ بڑا بے چین سا ہو کر ہرما کی طرف بڑھا۔